اے میرے پیغمبر، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول، جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی نبی آئے، ہم نے ہر ایک نبی رسول کو یہی پیغام دے کر بھیجا ہے کہ وہ دنیا میں جا کر اپنی امت کو، قوم کو، انسانوں کو یہی بات سمجھائے جن کے سامنے تم جھک رہے ہو، جن کے سامنے تم پڑے ہوئے ہو، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگوں، گزشتہ کئی جمعۃ المبارک سے ایک گفتگو چل رہی ہے جس کا لب لباب اور خلاصہ ذکر کر کے بات کو آگے لے چلتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت جتنے نبی رسول پیغمبر دنیا میں اللہ نے بھیجے، ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ ایک 1,24,000 کم و بیش نبی رسول پیغمبر جو اللہ نے انہیں دنیا میں بھیجا، دنیا میں آ کر اپنی امت کو اور قوم کو انہوں نے وہ کون سا پیغام سنایا اور کس راستے پر لانے کے لیے انہیں سمجھایا؟ تو دوستو، وہ ایک ہی دعوت تھی، وہ ایک ہی کلمہ تھا، وہ ایک ہی پیغام تھا کہ وہ نسل انسانی جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں بنایا ہے، وہ مقصد کیا ہے، اور جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے وہ کیا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو بات بہت بڑی آسان ہے۔ اس پیغام میں بھی اسی بات کا اور اسی اہم مسئلے کا ذکر ہے، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اسی میں بھی اسی بات کا ذکر ہے۔ حیران ہوں گے کہ انسانیت کو سمجھانے کے لیے بھی اللہ نے وہی بات بیان فرمائی، اور جب انبیاء کو بھیجا تو انبیاء نے بھی اپنی امت، قوم کو، انسانیت کو وہی بات سمجھائی کہ ہمیں بھی اللہ نے اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور وہ انسان تمہیں بھی اللہ نے اسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ آئیے کیا کہتا ہے قرآن؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔
انبیاء رسول پیغمبر جب دنیا میں آئے انہوں نے بھی اپنی امت کو اپنی قوم کو یہی پیغام سنایا، جیسا کہ رب کا قرآن بیان کرنے لگا ہے، ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے میرے پیغمبر، اے سونیاں دا سردار پیغمبر، والضحیٰ دے چہرے والے، واللیل دیاں زلفاں والے میرے سونے دے لاڈ پیغمبر، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول، جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی نبی آئے، ہم نے ہر ایک نبی رسول کو یہی پیغام دے کر بھیجا ہے کہ وہ دنیا میں جا کر اپنی امت کو، قوم کو، انسانوں کو یہی بات سمجھائے، جن کے سامنے تم جھک رہے ہو، جن کے سامنے تم پڑے ہوئے ہو، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق اللہ گو جانی چاہیے، کون ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ کہتا ہے نہیں بنایا ہم نے جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، کہ ہاں زمین میرے دربار میں جھکنی چاہیے، سجدہ میرا کرو گے، منت میری دینی ہے، نظر و نیاز کے لائق اللہ، مشکل کشا حاجت روا، نفع اور نقصان کا مالک، سجدہ طواف منت پکار کے لائق، بگڑیاں بنانے والا، بیٹیاں دینے والا، بیٹے دینے والا کلا اللہ ہے۔ آواز نتیجہ نکالتے ہیں، انبیاء جو آئے، پیغمبر جو آئے، رسول جو آئے، جنہوں نے اللہ کے نبی پیغمبر رسول کی بات کو مانا، اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پیغام جو سنایا، پیغام جو پہنچایا، پیغمبر کا معنی بھی ہے پیغام پہنچانے والا، نبی کا معنی بھی یہی ہے خبر دینے والا، رسول کا معنی ہے کہ اللہ کی طرف بھیجا ہوا میرا رسول، میرا پیغمبر، جو جا کے میری اس انسانیت کو جا کے سمجھائے، آؤ اس راستے پہ آؤ، یہی کامیابی مل جائے گی۔ مثال دیتا ہوں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، جن کا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ نوح علیہ السلام۔ علماء نے یہاں ایک بات لکھی ہے کہ آپ کا اصل نام جو تھا وہ تھا عبد الغفار۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام، تاریخ میں آتا ہے نوح، نوحہ جس طرح رونا، یعنی اللہ کا پیغمبر امت کے لیے اتنا روتا تھا کہ نام نوح پک گیا، اس لیے لوگ نوح کہتے تھے۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے، 29واں پارہ، توجہ، 29واں پارہ سورہ نوح۔ حیران ہو جائیں گے جب اللہ کے پیغمبر نے اپنی قوم کو دعوت دی، پیغام سنایا، انداز بڑا نرالا ہے، کہنے لگے یا قوم ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ اے میری قوم کے لوگوں،
इबादत अनिअबुदुल्लाह ऐ वहदुल्लाह। उलमा ने नुक्ता लिखा है, जब कुरान मुकद्दस का तर्जमा पढ़े, जब कुरान मुकद्दस को खोले, जहाँ इबादत का जिक्र होगा वहाँ दरमियान में माखद यही निकाला जाएगा कि ऐ वहदुल्लाह, यानी इबादत करे तो कल्ले अल्लाह दी करे, अल्लाह दे नाल किसे नू शरीक नहीं करना। आओ कुरान कहता है या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यही भी वही लफ्ज निकाले जाएंगे, यही भी बात वही समझाई जाएगी। या अय्युहन्नास, तो लोगो उबुदू रब्बकुम ऐ वहदू रब्बकुम, यानी इबादत कल्ले अल्लाह दी करनी है। अल्लज़ी खलक़कुम, क्योंकि इल्लत बयान होने लगी है, दावे के बाद दलाइल के अंबार मेरे रब ने लगा दिए हैं। यहाँ अकली दलाइल भी है, इसलिए कि ताकि ये बंदा, मैंने जो इसे अक्ल दिया है, मैंने जो इसे दिमाग दिया है, मैंने जो इसे कान दिए हैं, मैंने जो इसे आंखें दी है, मैंने जो इसे दिल दिए है, ताकि ये इंसान अपने आंखों को, अपने कान को, अपने दिल और दिमाग को सही तरीके में इस्तेमाल में लाए। इसलिए तो अल्लाह का कुरान कहता है हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिल अमशाजिल नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। ये भी 29वां पारा है, सूरह दहर है। खुदा की कसम तर्जमा पढ़ा करे, कुरान को गौर से देखा करे कि अल्लाह के कुरान ने मुझे और आपको समझाया कितना है। और जिस अल्लाह ने इसी कुरान को मेरे नबी पे उतारा है, खुदा की कसम सबसे ज्यादा अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में मसला तौहीद को बयान किया है। सबसे ज्यादा अल्लाह ने कौन सा मसला बयान किया? तौहीद बयान हुई। अब अंबिया के वाक़ियात पढ़ेंगे। गुज़िश्ता जुमातुल मुबारक पर मैंने इशारतन बयान किया था। हाँ, वइला आदिन अखाहुम हूदा क़ाल या कौम अअबुदुल्लाह। हाँ, वइला आदिम अखाहुम हूदा क़ाल या कौम अअबुदुल्लाह। वइला मदयन अखाहुम शुअयबा क़ाल या कौम अअबुदुल्लाह। जब ये आयत मुबारका आई ना कि मा अरसलना मिन क़ब्ल का, तो गल ही पूरी हो गई कि महबूबम जितने भी नबी रसूल पैगंबर आए उन्होंने मसला तौहीद समझाया है। मसला तौहीद, कुर्बान जाऊं, ये इतना बड़ा प्यारा और मीठा मसला है। ये मीठा भी है, प्यारा भी है, सिर्फ और सिर्फ इंसान को समझने की ज़रूरत है। जब बंदा अपने जहन को, दिमाग को, दिल को खोल कर बैठता है तो कुरानी आयात उसके दिल पे ठका ठका करके लगती हैं कि वाकई अल्लाह के कुरान ने सच कहा। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर, ओ इंसान याद कर, तेरा नामो निशान भी कोई नहीं, तेरा जिक्र भी कोई नहीं। हमने तुम्हें बनाया है मिल्ला जुल्ला कतरा, अम्मा और अब्बे का सुल्ब और पुट्ठी और सीने का वो जो कतरा आया है, उसी कतरे से हमने तुम्हें बनाया। और ऐसे बना बना के, ठहा ठहा के, गुजार गुजार
کر کے. یہ بہت بڑی عظیم بات ہے. خدا کی قسم سنتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں. موضوع کی بات کرنا چاہتا ہوں. یہی بات اللہ نے قرآن مقدس میں کی ہے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہم نے تمہیں جو یہ کن دیتے نے, اکھاں دتیاں نے, دماغ دیتا ہے, دل دیتا ہے, اور میرا بندہ انہا اکھاں نو صحیح جگہ تے استعمال چلا, انہا کناں نو صحیح جگہ تے استعمال دے اندر لے آگا, دل دے اندر بھی صحیح گل نو بٹھا. تو میں نے تمہیں دماغ دیا, ہر چیز اتنی سونی تے پیاری تے عطا کر دی ہے, اتنا دماغ دیا. وہ میرا بندہ کہ آج دیکھتے نہیں ہو, کمپیوٹر ہے, یہ موبائل ہے, یہ سپیکر ہے, جہاز تک تو بنا لیتا ہے, لیکن تینوں میں رب دی وحدانیت کیوں نہیں سمجھ آؤں؟ ہر چیز تمہیں سمجھ آ رہی ہے, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, ایسا ہو گیا. وہ بات سے بات آ گئی. حضرت امام ابو حنیفہ, زور سے کہیں, بہت بڑے فقیہ ہے. سبحان اللہ, کیا اللہ نے مقام دیا ہے. ایک دہریہ سے مناظرہ ہونے لگا. دہری بیٹھا تھا. دہری وہ لوگ ہوتے ہیں جو رب کو نہیں مانتے, جن کو معتزلہ بھی کہا جاتا ہے. یہ چین کی طرف اس طرح سے ممالک میں کافی ساری اس طرح کے لوگوں کہتے ہیں کچھ نہیں ہے, بس یہ ایسے ہی ہر چیز چل رہی ہے, تو بس نہیں ہر چیز مک جائے گی. تو مناظرہ طے ہو گیا. تو امام صاحب رحمہ اللہ جان بوجھ کر تھوڑا لیٹ گئے. بڑی خلقت لگی ہوئی ہے, مجمع لگا ہوا ہے. تو وہ آگے سے بار بار یہ اعلان کر رہا ہے, ارے اگر آپ کا جو مولوی صاحب ہے وہ صحیح سچا ہوتا تو جلدی اپنے ٹائم پہ نہ پہنچتا. انہوں نے کہا چلو بھی تھوڑی دیر. بس یوں ہی لوگ اٹھنے لگے تھے تو امام صاحب تھکا کر کے آ گئے. جب وہاں پہنچے انہوں نے کہا پہلے مجھے یہ بتا اتنی دیر کیوں لگائی. تو امام صاحب نے کہا بات یہ ہے, جب میں دریا پہ پہنچا کچھ بھی نہیں تھا, کشتی نہیں تھی, بس اتفاقاً دیکھا ایک درخت دوڑتا ہوا آیا, بس وہ کٹا گیا, اس کے تختے بنے اور ایسے ہی جڑتا گیا. بس جو ہی کشتی بیڑی بڑی میں بیٹھا پہنچا تیرے کو لا گیا. انہوں نے کہا تو نے میرے ساتھ کیا مناظرہ کرنا ہے, یہ ایسے ہی پہلے تم جاؤ اپنے دماغ کا علاج کراؤ, پھر آ کے مجھ سے مناظرہ اور یہ علمی بحث کرنا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. درخت آئے وہ کٹ جائے, تختے بن جائیں, بیڑی کشتی تیار ہو اور تو بیٹھے ہو آ جائے. تو امام صاحب نے فرمایا وہ کملیا, ایک تختی بغیر بڑھانا لے تو نہیں بن سکتی, اتنا بڑا جہان ہے اسے کس نے بنایا ہے. ایک کشتی کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی. تو اتنا سارا جہان ہے, اتنے سارے آسمان ہے, زمین ہے, جو ہے, پہاڑ ہے, خلا ہے, خدا کی قسم یہ ساری چیزیں اللہ نے قرآن مقدس میں کھول کھول کر سمجھائی ہیں تاکہ میرے بندے کا عقیدہ مضبوط ہو جائے. میں رب دے گیت گان لگ پوے, رب تو علاوہ کسے اور دے گیت نہ گاوے. صبح ہوے, شام ہوے, دن ہوے, رات ہوے, سردی ہوے, گرمی ہوے, اس کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلے, کون سا؟ اذکر اللہ ذکرا کثیرا. سبحان اللہ. دلال کے انبار ہے میرے دوستو. رب کا قرآن کھول کھول کے سمجھانے لگا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا. اے میرا بندہ ایمان والا, اللہ دا ذکر کیتا کر, صبح ہوے,
رب دے گیت گائے کر، رات ہوے رب دے گیت گائے کر، سردی ہوے گرمی ہوے موسم جڑا ہوے رب نو یاد کیتا کر۔ اللہ کیسے یاد کروں؟ زبان سے، دل سے، ایک ایک بات اللہ کے قرآن نے کھول کے سمجھا دی۔ یہاں تذکرہ کیا کہ زبان سے اللہ کا ذکر، وہاں بھی اللہ کے قرآن نے کہا او میرا بندہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرا بندہ ذکر کرنا تیرا کم ہے، مینو یاد کرنا تیرا کم، اپنی زبان سے بھی یاد کر۔ ادعو ربکم تضرعا وخفیا، زور زور نال یاد کر، ہولی ہولی یاد کر، لیکن گلے بھی میرا بندہ کر ضرور۔ ذکر کرنا تیرا کم ہے، تیرے ذکر کرنا میرا کم ہے۔ یہ بھی باتیں قرآن میں ہے، میں پڑھتا ہوں آیت حیران ہو جائیں گے۔ آج ناراض تو نہیں ہوں گے، ہم اللہ کا ذکر کم اور اس کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ دن ہے رات ہے، صبح ہے شام ہے، جتنا قیمتی کپڑا ہے جو ہی جیب سے نکالا، ادھر لگایا ادھر لگایا، صاف کیا، ادھر دیکھا مٹی تو نہیں۔ کبھی میں نے آپ نے سوچا ہے اتنا بڑا ذکر جو ہمارے گھر میں رکھا ہے، جس ذکر کو رب کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ مینو اللہ ہون دی قسم ہے او میرا بندہ، جتنا میں نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، مینو رب ہون دی قسم ہے اتنی آسان میں کسی اور کتاب کو نہیں پڑھایا۔ سوچا ہے دن گزر گئے، مہینے گزر گئے، راتیں گزر گئیں، سال گزر گیا، جہاں قرآن رکھا تھا رکھا ہوا ہے، آئے مٹی تو کھا گئی، دیمک تو کھا گئی، ورق تو پرانے ہو گئے، لیکن ہم نے دن میں 70 باری موبائل کو صاف کیا ہے، لیکن قرآن اٹھا کر اسے جھاڑ کر صاف کر کے کھول کر کبھی اپنی زبان سے یہ نہ کہا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کبھی ہم نے قل ہو اللہ تک نہ پڑھا، اسی کو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ کہتا ہے مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، تاکید کے اندر یہ جو الفاظ جہاں لام اور قد ہو علماء جانتے ہیں، قسم معذوف ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے رب ہون دی قسم چک کے آکھن لگا وہ میرا بندہ ہم نے سب سے زیادہ آسان کیا ہے، تو اپنے ذکر قرآن کو کر دیا ہے۔ ذکر کر میرا، قرآن پڑھ میرا، ہاں بلکہ یوں کہا گیا ذکر کر قرآن کے ذریعے، ذکر کر میرا نام اپنی زبان سے۔ جب تو میرا نام اٹھائے گا، میرا نام چکے گا، زبان سے بولے گا فَذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ میرا بندہ تو زمین پہ مجھے یاد کرے گا، میں آسمان تے تینوں یاد کرن شروع کر دے گا۔ تو زمین پہ میرا ذکر کرے گا، میں آسمان پر تیرا ذکر کروں گا۔ او میرا بندہ تو لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرے گا، میں اعلیٰ جماعت یعنی فرشتوں کے سامنے تیرا ذکر کروں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، آج
مثال دیتا ہوں، آج میرا اور آپ کا کسی MNA MP وزیر مشیر یا ایسے لوگوں کے سامنے ذکر ہو جائے، بات ہو جائے، بندے بیٹھے ہوں، مڑ کے آ کے بتائیں مولوی صاحب فلاں MNA صاحب فلاں سیاستدان تیرا ذکر کر رہا تھا، ہم یہاں چوڑے ہونے لگتے ہیں، میرا تو بڑا تعلق ہے، میرا تے بہت تعلق نے، قربان ونجا قربان جاواں، اور میں اللہ کہتا ہے میرا بندہ یہ کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ تو سارے عارضی ہے، آج صدر کل ملک بدر ہے، آج صدر کل آج وزیر اعظم ہے، کل اسیر اعظم ہے، آج کہاں ادھر چوڑا نہ ہوا کر، او میرا بندہ تو میرا ذکر تو کر، احکم الحاکمین رب العالمین تیرے تذکرے کرن شروع کر دے گا۔ یہاں کے ذکر اچھے یا وہاں کے؟ سارے بولے یہاں کے کیا ذکر ہے؟ یہاں تو جو بھی ذکر ہوتا ہے نا وہ مفاد پرستی کا ہوتا ہے۔ ناراض تو نہیں ہوں گے، میں سیاسی باتیں تو نہیں کرتا، نہ ہی مجھے آتی ہے، لیکن جو حقیقت کی بات ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ یہاں ذکر ہوتا ہے مفاد پرستی کا، آپ سے کسی کو کوئی غرض ہے تو ذکر بھی ہوں گے، وہ تو وہ ہے جس کو تیرے ساتھ مفاد کوئی نہیں، اسے کیا مفاد؟ وہ تو اپنوں کو بھی کھلاتا ہے، سب کو کھلاتا ہے، اسے ایک مفاد کوئی نہیں، تیرا اس کا نام لینے سے او میرا بندہ اللہ کہتا ہے تیرا اپنا فائدہ ہے، تو میرے قریب ہو جائے گا۔ جتنا ذکر کرے گا، جتنا قریب آئے گا، جتنا آگے آئے گا، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کر رہا، اور میرا بندہ جب تو میرے شکر ادا کرے گا، شکریہ ادا کرے گا، کیا معنی؟ بلکہ بڑی آسان اس لفظ کو، اس آیت کو، علمی بات ہے لیکن آسان لفظوں میں سمجھا دوں مزہ ہی آ جائے۔ کیا کہنا چاہتا ہے میرا؟ کہتا ہے میرا ذکر کر، کیا معنی؟ کھانا تیرے سامنے آیا ہے اور روٹی آئی ہے، دسترخوان لگا ہے، میرا بندہ بسم اللہ پڑھ کے میرا ذکر کر، الحمدللہ پڑھ کے میرا شکر کر۔ بسم اللہ پڑھ کے میرا، بولے تو صحیح ہے، بسم اللہ پڑھ کے میرا ذکر کر، الحمدللہ پڑھ کے میرا شکر کر، وَلَا تَكْفُرُونَ میرے ناشکری اور میری نعمتوں دی اے تکفیر تے ایسے چیزیں نہیں، بلکہ جب تو میرا شکر کرے گا میرا بندہ، دوسرے مقام پہ قرآن کے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ او میرا بندہ جب تو میرے نعمتوں کے اوپر شکر کرے گا، میرے نام اٹھائے گا، الحمدللہ زبان سے کرے گا، آئے اللہ اللہ کرے گا، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، قربان جاؤں تاکید میں کہا گیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ علماء جانتی ہے یہ سیغہ کتنا پیارا ہے، آواز آنے لگی وہ بندہ جب تو میرا شکر کرے گا، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے میں تیری نعمتوں میں بڑا بڑھا کے ایک باری آکھے گا، ایک دے بدلے 100 دیواں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس کا معنی ہے او بندہ تو میرا شکر کر، میں نعمتوں کے انبار لگا دوں گا، نعمتوں کے لَأَزِيدَنَّكُمْ زیادہ کر دوں گا، تو یعنی سنبھال نہیں سکے گا اتنا دوں گا۔ اور واقعی کہے رب کا قرآن سچا،
रब का कुरान। और दूसरा लफ्ज कहना चाहता हूं कि रब का वादा भी, रब का वादा भी, लेकिन आज, हाँ, आज जितना है कुछ भी नहीं। आज यहां यह बात आ गई बड़ी प्यारी, समझा देता हूं। चाहिए था, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कुरान कहता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, जब तुम मेरा शुक्र करोगे ना तो मैं इतनी नेमतों में ज्यादतियां कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। और वलइन कफरतुम, अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे तो मैं अपनी नेमतें, बोले, कम कर दूंगा। यही होना चाहिए था, बोलते नहीं है, यही होना चाहिए ना। आप मेरे साथ बोलेंगे तब समझ आएगी, ऐसा नहीं। ये बड़ी अहम बात आ गई मेरे जहन में। यूं होता, अल्लाह कहता लाइन शकर तुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे, लअज़ीदन्नकुम, मैं ज्यादा दूंगा। वलइन कफर तुम, अगर तुमने मेरी नाशुक्र की, नाफरमानी की, तो मैं कम कर दूंगा। लेकिन यूं नहीं कहा, यूं नहीं कहा कि शुक्र करोगे ज्यादती करूंगा, ये कहा वलाइन कफर तुम, अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे, नाफरमानी करोगे, तो मैं कम नहीं। इन्ना अज़ाबी लशदीद, फिर न मैं कम नहीं बल्कि फिर मेरे अजाब के लिए तैयार हो जाओ। आपको मैंने आसान लफ्जों में समझाया ताकि दिमाग में बात बैठ जाए। ये लफ्ज तो, ये बातें तो इल्मी है, लेकिन आसान लफ्जों में मैंने आपको समझा दिया। जब कहा गया कि शुक्र करो ज़ियादा दूंगा, अगर नाशुक्री करो, चाहिए यही था कि अल्लाह कहता कम कर दूंगा, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कम नहीं बल्कि मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। आज कम नहीं है, हमारी नाशुक्री और नाफरमानी की वजह से अजाब आ गया है। आज अजाब है। हम कहते हैं महंगाई, महंगाई नहीं, महंगाई का अजाब हो गया, क्योंकि हमने ज़बान हाल से, ज़बान काल से, दिल से अपने रब के शुक्रिए अदा करना छोड़ दिए हैं। एवं जी, जितनी बड़ा मकान बना ले, जितनी बड़ी अल्लाह तुझे छत दे दे, जितनी बड़ी अल्लाह तुझे तिजारत दे दे, जितना बड़ा कुछ दे, नहीं जी मौलवी साहब दुआ करो, कुछ भी नहीं, मजा कोई नहीं, कुछ भी नहीं। अल्लाह कहता है अगर कुछ नहीं तो फिर आ, अगर कुछ नहीं तो फिर कुछ ही नहीं। वही हालात आ गए। तो दोस्तों, ये ज़रूरी बात और ये अहम बात और अहम मसला कि अल्लाह हमें जितनी नेमतों से नवाजा है, हर वक्त ज़बाने हाल और काल से, दिल से अपने रब के शुक्रिया अदा करें। जोर से बोले, शुक्रिया अदा करें। उसमें भी मेरा और आपका अपना फ़ायदा है, उसमें भी हमारा, बोलेंगे बोलेंगे, मैं एक बात मेरे ज़हन में अभी अभी इसके साथ टच है, जुड़ी हुई आ गई है, उसमें हमारा अपना फ़ायदा है। आओ, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, नाम सुना है, कभी इंशाअल्लाह तज़किरे होंगे, लेकिन आप भी लेट आते हैं इसलिए मैं भी डंडियाँ मारता हूँ जुमे पे। आप अगर जल्दी आए तो मुझे बयान करने में शुरू, अच्छा 2 बज गए, नहीं 3 बजे जनाजा पढ़ाना है मैंने बदरी शरीफ में। बस एक बात करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। मेरी जुमे पे गैर हाज़िरी की वजह आप हैं, मैं खुद नहीं हूँ। मैं जुमे पे गैर हाज़िर इसलिए होता हूँ कि आप बहुत लेट आते हैं, और जब मैं वहाँ जाता हूँ, पिछले हफ्ते कौन सा दिन था, मैं 4 दिसंबर तरहड्डा मकाम तलागंग में अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में बैठा हूँ, 10,000 से ऊपर लोग थे जिन्होंने बयान सुना। और यहाँ ये हाल है कि चराग तले अंधेरा। नाराज नहीं होना, हमारे सराकी में कहते हैं घर द पीर ते चुल दबट्टा। जो फेसबुक पे आइड है ना, वो देखते रहते हैं, लोग बड़ी मोहब्बतें करते हैं, प्यार देते हैं और बुलाते हैं, वक्त नहीं होता। और आपके अपने घर में सब कुछ है और आप बहुत लेट आते हैं।
اگر یہی سلسلہ رہا تو شاید پھر مہینے کا ایک جمعہ آ جائے گا۔ توجہ کریں، بات پوری کر لوں، رہ نہ جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ نے جو حکومت انہیں دی ہے، قیامت تک پھر ایسی حکومت کسی کو نہیں ملی۔ دل میں خیال آیا، مولا تیرے بڑے شکر نے، کیوں نہ تیری بڑی احسانات نے، نعمتوں نے، کیوں نہ اس حال تیرے شکر ادا کریے۔ شروع ہو گئے اللہ اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ 24 گھنٹے محل کے اندر رب دے شکر ادا ہون لگ پے، اللہ اللہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ، باتیں ہو رہی۔ ادھر ایک دل میں خیال آیا، توجہ کرنا، آپ کی توجہ میری طرف۔ ایک دل میں خیال آیا، مولا جتنے تیرے احسان نے، میں نے بھی اسی حال سے شکر ادا کیے ہیں۔ دل میں خیال آیا، خود لگتا ہوں، تھکتا ہوں، اور لگ جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں، جماعت مقرر ہے، اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ ساری چیزیں ہونے لگی۔ صرف خیال تک آیا کہ جتنے تیرے احسان، کمی میں بھی نہیں کی تھی، کمی میں بھی نہیں کی، بس یہ لفظ بولنے یا خیال آنے کی دیر تھی۔ توجہ میرا بھائی، توجہ میرا بزرگ، توجہ میرے دو۔ آواز آئی، داؤد کیا سمجھ رہے ہو؟ بڑے میں نے ذکر کر ڈالے، آ میرا پیغمبر، میں تیرے اس محل میں ایک تالاب ہے، اس تالاب میں کچھ مینڈکے ہیں، مینڈکے ہیں۔ او میرا پیغمبر، اگر میں ذکر کی تعداد ان مینڈکوں کی گننا شروع کر دوں، اور میرا پیغمبر تیری تعداد کم ہے، ان مینڈکوں کی ذکر کی تعداد زیادہ ہے۔ تیری تعداد، بولے تیری تعداد کم ہے، اور نگاں دی تعداد زیادہ ہے، میڈکاں دی تعداد زیادہ ہے۔ اس لیے تو اللہ کا قرآن مجھے اور آپ کو ہاتھ بازو پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہتا ہے، وہ بندیا کہاں جا رہا ہے؟ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم۔ کائنات دا ذرہ ذرہ، زمین دا چپا چپا، درخت دا پتا پتا، زیرے دا ذرہ ذرہ، مٹی دا ایک ایک ذرہ، او دنیا والو قرآن سچا، ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولیکن لا تفقہون تسبیحہم۔ ایک ایک چیز اللہ کی تسبیحیں بیان کرتی ہے، اللہ اللہ کرتی ہے، ولیکن لا تفقہون تسبیحہم۔ رب کی تسبیحات سے غافل ہے تو بندہ صرف تو ہے، ورنہ ہر چیز اللہ اللہ کر رہی ہے۔ تو بات ادھر چل پڑی ہے، انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی میرا ادھر ہی ہے، جلدی آئیے گا، تو انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ کہاں بات چل رہی تھی کہ انبیاء کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ ہر پیغمبر رسول پیغمبر نے اپنی امت قوم کو دعوت کیا دی؟ یہی کہ میرا آپ کا تعلق کس سے جڑ جائے؟ سارے بولے کس سے جڑے؟ جس کا تعلق رب نال جڑ گیا ہے، خدا کی قسم، پھر وہ ان کو یہاں کچھ نہیں نظر آتا۔ ان کی ایمان اتنے مضبوط اور اوپر ہو جاتے ہیں کہ ان کی بات پھر وہاں ایسے پہنچتی ہے کہ عمر کے سامنے لایا گیا کہ بھئی وہ جو دریا ہے نا، ہر سال ایک نوجوان لڑکی لیتا ہے، تب اس کو وہ دریا جو ہے وہ بہتا ہے، ورنہ نہیں۔ آئے گورنر آ کے کہنے لگے یوں بات ہے، عمر نے کہا جلدی کرو، دوات قلم اور کاغذ لاؤ، وائٹ سفید، بس ایک ہی عبارت لکھی، یا ایھا البار ان کنت تجری بنفسک فلا تباکی ان کنت تجری بامر اللہ اسأل اللہ بک ان یجریک۔ اوے دریائے نیلا، تو اپنی مرضی نال چل دیں تو مینوں تانی ضرورت کوئی نہیں، اگر تو رب کی مرضی سے چلتا ہے پھر اسی رب سے کہتا ہوں تجھے چلا دے۔
کہا یہ خط جا کے دریا میں پھینکو۔ میرے بھائیوں، صبح کو مصر کے بچے نے ایسے دیکھا دریا طغیانی میں بہ رہا تھا، آج تک جاری ہے، اس کا لیول نیچے نہیں ہوا ہے۔ کہاں تعلق ہے؟ اور ہم آج کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا